بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل پاکستان پیٹرول پمپ آنرز ایسوسیشن، آل پاکستان پیٹرول پمپ کے ممبران، پیٹرول پمپ مالکان، پیٹرول پمپ کے ڈیلر، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے کمپین شروع کی ہے. پیٹرول پمپ کے مختلف ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ پیٹرول پمپ مالکان کے ساتھ او ایم سی یا ایکسپلوسیو یا اوگرا کیا ظلم اور کیا زیادتی کر رہے ہیں. تو اس کو آپ میرے خیال میں، میری سمجھ کے مطابق آپ اس کو بہت ایزی لیتے ہیں، آسان لیتے ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب سے ہم ایسوسیشن کے چیئرمین کے طور پہ آئے ہیں، ہمارے 2 سے 3 مہینے ہو گئے اور کوشش ہے کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے اور مسائل بہت زیادہ ہے، تو کیا ہم اتنے ٹائم میں یہ مسائل حل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے میں 2 ٹاپک پہ جو ہے نا گفتگو کر چکا ہوں. ایک ٹاپک تھا ریفائنری سے او ایم سی کا تیل اور او ایم سی سے پھر پیٹرول پمپ کا تیل. تو دوسرا جو ہے نا ہمارا یہ تیسرا مطالبہ ہے کہ 8% پہلے کمیشن پہ مطالبہ تھا. دوسرا جو ہے نا یہ آئل ریفائنری سے او ایم سی سے پھر پیٹرول پمپ تک جو تیل کی ہیں. اور تیسرا اب یہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہے فارم کے کیا ہوتا ہے. فارم کے ایکسپلوسیو ڈپارٹمنٹ جاری کرتا ہے اور اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس وقت تیل بیچ سکتے ہیں جب آپ کے پاس جو ہے نا فارم کے موجود ہوتا ہے. اور وہ جو فارم کے ہوتا ہے اس کوئی کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ او ایم سی نے اپنے پاس رکھی ہوئی. اس سے پہلے یا پرانے زمانے میں اگر آپ چلے جائیں تو یہ لائسنس فارم کے یہ ڈیلر کے نام ہوتا تھا. اب چونکہ کمپنیوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ ڈیلر کو کیسے قابو میں کریں گے، اور اس قابو کو رکھنے کے لیے او ایم سیز ایکسپلوسیو کو ٹولز کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے جو ہمارے حقوق ہے، جو ہماری آزادی ہے، اس کو سلب کرنے کے لیے او ایم سیز نے ایکسپلوسیو کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یہ لائسنس اب او ایم سی کے نام ہوتا ہے. اب او ایم سیز کے ساتھ اگر کسی پیٹرول پمپ والے کا کوئی انبن شروع ہو جائے، لیز ایگریمنٹ ہو یا دوسرے کوئی ایشوز ہوں یا لوبریکینٹ نہیں اٹھاتا یا کوئی بھی مطلب اس قسم کا ایشو آتا ہے، تو اس وقت پھر اس جو او ایم سی ہے نا وہ ڈیلر کو، پیٹرول پمپ مالک کو پھر بلیک میل کرتے ہیں. اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کا لائسنس اس وقت تک رینیول نہیں ہوگا جب تک آپ یہ ہمارے مطالبات یا ہمارے جو ناجائز شرائط ہیں جب تک آپ نہیں مانیں گے. اگر ناجائز شرائط مانتے ہیں تب بھی مرتے، اگر نہیں مانتے تو پھر وہ ایکسپلوسیو کا لائسنس فارم کے جو ہے نا وہ جمع نہیں کرتے. اور اس کی بالکل معمولی سی فیس ہوتی ہے، 4000 پر ٹینک ہوتا ہے، جس کے 3 ٹینک وہ 12000 ہیں. چھوٹی سی فیس ہوتی ہے. لیکن جو اس میں سوالیہ نشان ہے وہ یہ ہے کہ جو پیٹرول پمپ مالک نے اتنا بڑا پیسہ لگایا، تو کیا یہ او ایم سی جو اس نے ایک لائسنس لیا اور اس کا جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اس کو وہ ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ کس آئین میں ہے، کس قانون میں ہے، ملک کے کون سی ادارے کیا خود جو ہے نا یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ادارے کیا جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا، اپنے پونجی جمع کر کے ایک پیٹرول پمپ لگایا ہے، اور پھر آپ اس فارم کے کی وجہ سے، حالانکہ فارم کے اوپر جب بھی اس کنڈیشن ہے وہ اس وقت تک جو ہے نا اس کو کینسل نہیں کر سکتے. ایکسپلوسیو کینسل نہیں کر سکتا، ایکسپلوسیو کے اپنے رول ہے. اب اس نے فیس جمع نہیں کی. اب اس کے اندر ایک سوالیہ نشان یہ بھی آ گیا کہ کیا فارم کے کا جو فارم ڈی کے ذریعے چالان فارم ڈی کے ذریعے پیسہ جمع ہوتا ہے وہ جمع کمپنی نے جمع نہیں کیا، تو اس وقت آپ پھر کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا فارم کے کی رینیول نہیں ہوئی. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ لائسنس اگر وہ فارم کے آپ کا ابھی گراؤنڈ میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ کا پمپ کس کیپیسٹی میں ہے، وہ آپ کدھر چلے گئے، آپ کی انویسٹمنٹ کو تباہ کرنے والے لوگ کون ہیں. یہ اسٹیٹ ہے، یہ ایکسپلوسیو ہے، یہ او ایم سی ہے. او ایم سی نے تو استعمال کر لیں. اس وقت اس ملک کے اندر جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ پیٹرول پمپ مالکان کی ہے. جو کہ مزے ہیں وہ او ایم سی لے رہا ہے. او ایم سی اس ایکسپلوسیو کے رول کو، قانون کو ٹول کے طور پہ، ظلم زیادتی کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے یہ اب انہوں نے یہ بہانہ بنایا ہوا ہے کہ جب تک آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، ون سائیڈڈ ظلم کے شرائط اور ایکسپلوسیو سے اس وقت تک آپ کا لائسنس رینیول نہیں ہوگا جب تک آپ کی لیز ایگریمنٹ کیسا ہوتا ہے؟ لیز ایگریمنٹ ٹوٹل اپنی کمپنی کے مرضی کا ہوتا ہے، اس میں پیٹرول پمپ کا ایک بھی پوائنٹ شامل نہیں ہوتا. تو یہ میرا سوال ہے کہ اب رینیول نہیں ہوئی تو اب اس پیٹرول پمپ کا سٹیٹس کیا ہوگا؟
اس پیٹرول پمپ کا سٹیٹس اب یہ ہوگا میری سمجھ کے مطابق کہ وہ irregular ہو گیا، وہ اللیگل نہیں ہوا. لیکن اب چونکہ جو دوسرے ادارے ہیں ہمارے، چاہے وہ سول ڈیفنس ہے چاہے دوسرے ادارے ہیں، وہ اب آپ کے پمپ کو غیر قانونی تصور کرتا ہے. اتنا بڑا پمپ لگا ہوا تھا، سیل کر رہا تھا، اب فارم کے رینیول نہیں ہے، فارم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یار یہ پیٹرول پمپ والوں کے جو پیسے لگے ہوئے ہیں، کمپنی آپ نے لگوائے ہوئے ہیں، اب یہ ظلم آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. ایکسپلوسیو ڈائریکٹر آپ کو ظلم نظر نہیں آ رہا، چیئرمین وغیرہ آپ کو ظلم نظر نہیں آ رہا، اور اسٹیٹ آپ کو ظلم نظر نہیں آ رہا. یہ کیسا قانون ہے؟ یہ کیسا ملک ہے کہ پیسہ لگایا، پیسہ 1 منٹ میں ضائع کر دیا؟ تو تمام پیٹرول پمپ کے جو ڈیلرز ہے، جو آنرز ہے، جو مالکان ہے، جو ایسوسیشن کے ممبر ہیں، آپ ہماری ایک بات پہ متفق ہو جائے. میں نے ایک سوال کیا تھا کہ بھائی اوپر اللہ ضامن ہے، نیچے اللہ کے حکم سے ہم آپ کے تمام حقوق کے ضامن ہیں. اب آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کو پرسنل ہمارے ساتھ کوئی کلیش ہے، پرسنل کوئی آپ کو پرسنالٹی کا کلیش ہے، تو بھول جائیں، آپ میدان میں آ جائیں اور آپ اپنا کام جاری رکھیں. ہم آپ کے پیچھے ہوں گے. اگر آپ کام بھی نہیں کر سکتے اور پھر ہمیں بھی کام نہیں کرنے دیتے، پھر آپ اعتراض بھی لگاتے، پھر آپ باتیں بھی کرتے، میدان میں آؤ. اگر آپ دلیر ہیں، باتوں کو سمجھتے ہیں، تو میدان میں ہو، ہم انشاءاللہ آپ کے پیچھے چلیں گے. تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. جب آپ کے یہ اجتماعی مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کمپنی نے آپ کا فارم کے رینیول نہیں کیا، یہ نہیں ہوگا کہ کمپنی نے لوبریکینٹ کا کہا، یہ نہیں ہوگا. آپ کے سارے مسائل، آپ کے ایکسپلوسیو کے ساتھ بھی مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کے اوگرا کے ساتھ بھی. دیکھو ایک پوزیشن پہ ہم آ جائیں گے. اگلا ویڈیو کافی لمبی ہوگی. اگلی جو باتیں ہوں گی نا، میں NOCs پہ کروں گا، میں NHA کے جو ہے نا قانون پہ، اور NHA کے اور میں ٹیکسز پہ بات کروں گا. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ وہ ہم 1 by 1 کریں گے. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی. جزاک اللہ. السلام علیکم.